بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, अभी अल्लाह ताला के पाक कलाम की तलावत कारी हबीब अहमद नईमी साहब की आवाज़ में आप सुन रहे थे। कारी हबीब अहमद नईमी का ख़ास जो एक एजाज़ इनका है और एज़ाज़ है इनका, वो ये है कि हम रोज़ जो अपने सुबह नूर प्रोग्राम में आपको दुरूद ताज सुनवाते हैं वो इन्हीं की कारी साहब की आवाज़ में है और मुल्क मुमताज़ कारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लाजवाब अंदाज में लहन दाऊदी में कुरान हकीम तिलावत करती हैं। नाज़रीन किराम, आज हमारा मौजू
وہ عظیم انقلاب ہے جس نے دنیا میں سارے انقلابوں سے بڑھ کر ایک ایسی اخلاقی فتح حاصل کی، دنیاوی فتح حاصل کی، زمینی فتح حاصل کی، لیکن سب سے بڑھ کر تاریخ عالم میں پھر اس کی کوئی مثال آج تک نہیں ملتی کہ ایک فاتح، ایسے عظیم فاتح بغیر لڑائی کے ایک جا کے جو ملک ہے اس کو فتح کر لیں، اور پھر اخلاقی برتری اتنی زبردست ہو۔ یہ جو آج جس واقعہ کے بارے میں اور جس فتح مبین کے، جس فتح عظیم کے بارے میں ہم بات کرنے چلے ہیں، میں اس کے بارے میں ایک تعارفی بات سب عرض کر دوں اہل علم کے لیے کہ قرآن حکیم میں تو اس کا تذکرہ ہے ہی ہے، اس کا ذکر پاک ہے اس واقعہ کا، لیکن جتنی آسمانی کتابیں اور جتنی غیر آسمانی کتابیں بھی تھیں وہ ساری جو ہیں ان سب میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔ مثلا زرتشت کی کتاب ہے اوستا، ہندوؤں کی کتاب ہے اپنشد، اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے پرانی جو ہے انجیل، اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے، اور پھر جو کالکی اوتار لیٹسٹ کتاب اپادھیائے نے لکھی ہے، الہ آباد یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں انہوں نے لکھی ہے، ہر ایک میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی طرف جانا 10,000 قدسیوں کے ساتھ اس کا ذکر ہے، 10,000 صحابہ کے ساتھ، یہ تمام کتابوں میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ رمضان المبارک تھا، اور 20 رمضان المبارک کو جو فتح مکہ حاصل ہوئی مسلمانوں کو، اس کی وجوہات کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا، اس کے 22 ماہ کے بعد پھر اس شیطانی صفت لوگ جو تھے وہاں کے مکہ کے، انہوں نے ایک شرارت کی اور مسلمانوں کے جو حلیف تھے بنو خزاع، ان پہ بنو کنانہ اور بنو بکر جو قریش کے دوست تھے انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس وقت حملہ کیا جب وہ لوگ سجدے کی حالت میں تھے، عبادت کی حالت میں تھے، گھروں میں سوئے ہوئے تھے، اور انہوں نے جا کے ان لوگوں کو تحقیق کر دیا۔ انہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا۔ اس کی تفصیلات تو میرے آج اسکالر بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ام المومنین کے ہاں ہیں اور مدینہ منورہ میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نصرتا نصرتا، لبیک لبیک کی آواز دے رہے ہیں، اور پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں تہجد کی نماز کے وقت آپ یہ فرما رہے ہیں وضو کرتے ہوئے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارے جو حلیف ہیں ان پہ بنو بکر اور ان کے ساتھ جو بنو کنانہ ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے، اور بنو خزاع کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی نگاہ پاک ساری کائنات میں کس طرح ہوتی ہے، حضور کس طرح سارے واقعات سے واقف ہوتے تھے، ہوتے ہیں، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو سب معاملات جو ہے آشکار ہوتے ہیں۔ یہ باتیں تو میرے اسکالر حضرات ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ آج میں اس حوالے سے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو اسٹریٹجی تھی، بعض اوقات وہ صحابہ کو نہیں سمجھ آئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے وقت بعض لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ معاہدہ جو ہے بظاہر اس کی جو شرائط ہیں وہ تو مسلمانوں کے خلاف ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن آج میرے ساتھ جو میرے ایک مہمان ہیں کیپٹن جہانگیر صاحب، یہ میں ان سے پوچھوں گا بعد میں اور تفصیل ہم ڈسکس کریں گے کہ جنگی اصولوں میں ایک چیز ہوتی ہے اسٹوپ ٹو کانکر، وقتی طور پہ آدمی جھک جاتا ہے، وقتی طور پہ آدمی ریٹریٹ بھی کرتا ہے کسی بڑی فتح کے لیے۔ تو سب لوگ جو اس پہ بہت زیادہ اتھارٹی سمجھے جاتے جنگوں پہ، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی اس کو بطور خاص لکھا کہ یہ اسٹوپ ٹو کانکر کا جو اصول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمایا اور یہ کامیاب رہا، اور پھر جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کی مکہ والوں نے، پھر ان کو کیسی ذلت امیز پھر اس کو ان کو ہونا پڑا۔ پھر ابو سفیان جب انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ابو سفیان جو تھے وہ وہاں پہ آئے، ابھی اسلام نہیں لائے ابو سفیان، اور وہاں مدینہ منورہ میں پہنچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، آپ نے ایگری نہیں کیا کہ جناب وہ معاہدہ جو ہم نے ختم کیا ہمارے لوگوں نے اس کو دوبارہ بحال کر دیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور نے جو فیصلہ کر دیا ہم سن ہی نہیں سکتے، کوئی بات نہیں سننے کی تیار۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان سے کہا، انہوں نے کہا اگر ایک چونٹی بھی تمہارے خلاف کوئی کھڑی ہوگی تو ہم اس کی مدد کریں گے، ہم تمہارے کوئی مدد کرنے کی تیار نہیں۔ عثمان ذوالنورین نے یہی فرمایا، علی المرتضیٰ شیر خدا نے یہی فرمایا۔ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں گئے کہ آپ بڑی حضور کی لاڈلی بیٹی ہیں، آپ سفارش کے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اور اس میں ایک بہت دلچسپ واقعہ، امام حسن پاس تھے، کھیل رہے تھے اور یوں کر کے چل رہے تھے،
اس نے کہا یہ بچہ اہل بیت کا بڑا سمجھدار ہے، اس سے میں سفارش کراتا ہوں۔ تو امام حسن سے کہنے لگا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے صلح کا؟ امام حسن نے کیا معصوم جواب دیا، انہوں نے کہا ہاں بہت اچھا طریقہ، تم کلمہ پڑھو، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ابھی معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا۔ خیر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ ایسے جانثار نہ آسمان کی آنکھ نے دیکھے نہ تاریخ کے اوراق نے دیکھے، کیسے وہ جانثار تھے۔ جا رہے ہیں راستے میں صحابہ کچھ تھوڑا سا راستے میں تھوڑا سا دائیں بائیں ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک کتیا ہے راستے میں، اس نے بچے دیے ہوئے ہیں تو وہ راستے میں آ رہی تھی، ہم تھوڑا سا راستہ بدل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جاؤ اور اعلان کرو سارے 10,000 صحابہ میں بلند آواز سے کہ سب لوگ اپنا راستہ بدلیں، کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کو تکلیف نہ ہو، یہ ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ ہے اسلام سلامتی کا مذہب، جس کو لوگوں نے ایک اس صورت میں پیش کر دیا کہ شاید یہ دہشت گردی کا مذہب ہے۔ اسلام سے بڑھ کے دنیا میں امن کا پیغام بر کوئی مذہب نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ پھر ناظرین کرام جب وہاں پہنچتے ہیں مدینہ منورہ کے قریب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی، یہ بھی میں آج کپتان صاحب سے پوچھوں گا۔ کس طرح جگہ جگہ خیمے تھے، کس طرح آگ جلائی گئی۔ پھر آپ جب داخل ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں تو پھر آپ دیکھیے ناظرین کرام، یہاں پہ مجھے لین پول یاد آتا ہے، اس کا قول یاد آتا ہے، اسٹڈیز ان ماسک، اس کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کے لوگوں اب تیار ہو جاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاروں کے ساتھ اور کئی جو ان کے کمانڈر جو تھے فوج کے جرنیل، وہ مختلف اپنے یونٹس لے کے، مختلف کورز لے کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ مکہ وہ ہے جہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی نکالا گیا، ان کا گھر چھینا گیا، ان کے ساتھی جو تھے ان کی چھاتیوں پر گرم ریت پہ ان کو لٹا کے پتھر رکھے جاتے تھے، ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، ان کے جسموں کو ان کے ٹکڑے کیے گئے۔ یہ وہ ہیں مکہ والے جہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی وہ جب نکلی تھی تو وہاں پہ ایک آدمی جو تھا اس نے ان کو اونٹ سے گرایا اور پھر وہ فیملی وے پہ تھی، بعد میں ان کی اسی وجہ سے جو تھی وہ شہادت ہو گئی۔ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی جو تھی اس کو بھی انہوں نے گرایا جب وہ ہجرت کر رہی تھی، سیدہ فاطمہ۔ انہوں نے ایسے ایسے مظالم کیے، سب مسلمانوں کے گھر بار مال سب چھین لیے، ان کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی کہ کعبے میں ان پہ اوجڑی پھینکی جاتی تھی، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کے کہتا ہے کہ عثمان بن طلحہ سے جب انہوں نے ایک دن کہا کہ مجھے عبادت کی اجازت دو، اس نے کعبے میں داخل ہی نہیں دیا۔ کہتا ہے تیار ہو جاؤ لوگوں، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان مظلوم لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر اتنا ظلم ہوا تھا وہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، آج جسموں کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، آج انسانوں کو گالی موجر کی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا۔ کہتا ہے بٹ واٹ از اٹ، حیران ہو گئے یہ کیا ہو گیا؟ کوئی خون کا قطرہ نہیں بہا، کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی، کوئی وہ گھر اپنے واپس نہیں لیے۔ کہتا ہے یہ دنیا کے لیے حیران کن بات ہے، اگر اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرافٹ آف اسلام جو تھے وہ سب ان مجرموں کو جو سامنے کھڑے ہوئے تھے ان کی گردنیں اتار دیتے، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی آئین ان کو غلط نہ کہتا۔ لیکن کہتا ہے کہ یہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ وہ سارے دشمن جو تھے جنہوں نے ان کے چچا کو شہید کیا، ان کا کلیجہ چبایا، یہ سب کھڑے ہوئے تھے۔ کہتا ہے ان سب کو کچھ نہیں کہا اور یہ کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم آج سب آزاد ہو۔ جن کی گردن مارنے کا حکم تھا وہ بھی آتے ہیں، اور جب سامنے کعب بن زہیر آیا ہے جو ان کے خلاف حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھتا تھا، نظمیں لکھتا تھا، جب اکرمہ ابو جہل آیا جو اللہ رسول کا اتنا بڑا دشمن تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں اور آگے نہیں بڑھے۔ وہ جو حفیظ زندی کا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، چادر مبارک عطا کر دیا ان کو دشمنوں کو۔ اس طرح کے اتنے واقعات ہیں جو بیان آج ہم کریں گے تفصیل سے۔ آج ہمارا موضوع ہے ناظرین کرام فتح مکہ کی اہمیت۔ یہ فتح مکہ کی اہمیت کیا تھی، یہ کون سا انقلاب تھا، یہ کیسے برپا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لیڈ کیا اس انقلاب کو، اور کس طرح اس عرب کے معاشرے میں جہاں اتنا تعصب، غصہ اور وہ جو انتقام کا جذبہ ہوتا تھا اس کو کیسے ختم کر کے اور پھر کیسے دلوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی ہے۔ اور جو لوگ اس دن مسلمان ہوئے ہیں قافلہ در قافلہ، ان میں سے کوئی ایک پھر مرتد نہیں ہوا،
جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ آج ہیں جناب علامہ محمد احمد برکاتی، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت قابل شخصیت۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ماہر اقبالیات بھی، اور بڑا تاریخ پہ گہری نظر ہے ڈاکٹر صاحب کی۔ ان کے ساتھ سابق بیوروکریٹ کمشنر ریٹائر ہوئے جناب کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر احمد صاحب میرے ساتھ ہیں، اور پھر ہماری محفل تو آپ کو پتہ ہے نا، اس کی رونق کو دوبالا جو آدمی کرتا ہے اس سے آپ خوب واقف ہیں۔ کتنی خوبصورت ویسٹ کوٹ پہن کے بیٹھا ہے جناب شیر میاں داد اور ہم نوا۔ میرا خیال ہے پہلے آپ سے قوالی سن لیں، پھر ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ کیا سنائیں گے؟ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بسم یا اللہ۔ حبیب خدا دو جہاں میں کوئی ثانی تمہارا نہیں۔ جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا خدا ہیں، جب انہیں کہیے تو کیا کہیے، دو عالم کے نگہباں اور فخر انبیاء کہیے، گناہگاروں کی خاطر شافعِ روز جزا کہیے، خود خدا نے پکارا ہے سید المرسلی کہہ کر، زباں پہ نام جب آئے تو پھر صلی علیہ کہیے، یا حبیب خدا دو جہاں میں، یا حبیب خدا دو جہاں میں، کوئی ثانی تمہارا نہیں ہے، یا حبیب خدا دو جہاں میں، کوئی ثانی تمہارا نہیں ہے، یا حبیب خدا دو جہاں میں، یا حبیب خدا دو جہاں میں، کوئی ثانی تمہارا نہیں ہے، یا حبیب خدا دو جہاں میں، کوئی ثانی تمہارا نہیں ہے، اور بھی رب کے پیارے ہیں لیکن، اور بھی رب کے پیارے ہیں لیکن، تم سا کوئی بھی پیارا نہیں ہے، اور بھی رب کے پیارے ہیں لیکن، تم سا کوئی بھی پیارا نہیں، کالی کملی والے آقا، اور بھی رب کے پیارے ہیں لیکن، تم سا کوئی بھی رب کے پیارے ہیں لیکن، تم سا کوئی بھی پیارا نہیں ہے، مرحبا اے رسولوں کے افسر، مرحبا رسولوں کے افسر، تیرا ثانی جہاں میں ہو کیوں کر، مرحبا رسولوں کے افسر، تیرا ثانی جہاں میں ہو کیوں کر، تیرا سایہ بھی شاہ مدینہ، تیرا سایہ بھی شاہ مدینہ، جب خدا کو گوارا نہیں ہے، تیرا سایہ بھی شاہ مدینہ، جب خدا
تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے بس یہ دعا ہے کہ امیر نزاع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ ان کے صدقے ملے گی معافی، ان کے صدقے ملے گی معافی، بخشے جائیں گے محشر میں عاصی، ان کے صدقے ملے گی معافی، بخشے جائیں گے محشر میں عاصی۔ ہے محمد وہ دریائے رحمت، ہے محمد وہ دریائے رحمت، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، محمد وہ دریائے رحمت، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ بعد خالق کے شاہ مدینہ، خالق کے شاہ مدینہ، بعد خالق کے شاہ مدینہ، بعد خالق کے شاہ مدینہ، آسرا ہے تمہارے کرم کا، بعد خالق کے شاہ مدینہ، آسرا ہے تمہارے کرم کا، جس تمہارے شہنشاہ عالم، جس تمہارے شہنشاہ عالم، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، شہنشاہ عالم، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ہمارے شہنشاہ عالم، میرا کوئی سہارا نہیں، جس تمہارے شہنشاہ عالم، میرا کوئی سہارا نہیں۔ راہ بھٹکے ہوا کو دکھائی، راہ بھٹکے ہوا کو دکھائی، بات بگڑی جہاں کی بنائی، راہ بھٹکے ہوا کو دکھائی، بات بگڑی جہاں کی بنائی۔ کون ہے جس کی قسمت کو تو نے، کون ہے جس کی قسمت کو تو نے یا محمد سنوارا نہیں ہے، کون ہے جس کی قسمت کو تو نے یا محمد سنوارا، کون ہے جس کی قسمت کو تو نے یا محمد سنوارا نہیں۔ واسطہ تم کمال علی کا، واسطہ تم کمال علی کا، تم کو حسنین کی ہے دہائی، واسطہ تم کمال علی کا، تم کو حسنین کی ہے دہائی۔ یا محمد مدینے بلا لو، محمد مدینے بلا لو، اب جدائی گوارا نہیں ہے، محمد مدینے بلا لو، اب جدائی گوارا نہیں۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ یا محمد مدینے بلا لو، اب جدائی گوارا نہیں ہے، یا حبیب خدا دو جہاں میں کوئی ثانی تمہارا نہیں ہے۔
ویلکم بیک ناظرین اکرام. اس سے پہلے کہ میں اپنے جو آج میرا پینل ہے اور میرے اسکالر ہیں ان سے ڈسکس کروں، اس میں سے ایک ایمان افروز، سارے ایمان افروز واقعات ان میں سے ایک یہ ساری دنیا کے لیے ہے کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم عظیم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے. قصوہ اونٹنی پہ آپ سوار ہیں، آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ غلام زادہ اسامہ بن زید. کوئی اپنا رشتہ دار نہیں بٹھایا آپ نے، کوئی عالی نسب خاندان کا بندہ نہیں بٹھایا. اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے ہیں. دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر اونٹ پہ ہیں، بائیں طرف حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں. داخل ہو جاتے ہیں اور پھر جب آپ پہنچتے ہیں حرم پاک میں کعبۃ اللہ کے اندر، تو کون کعبۃ اللہ کے اندر جاتا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کے ساتھ کون ہے؟ سیدنا بلال حبشی مؤذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، اسامہ بن زید ساتھ ہیں، اور تیسرے وہ کنجی بردار عثمان بن طلحہ جس نے حضور کو اندر نہیں داخل ہونے دیا تھا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عثمان بن طلحہ وہ دن آئے گا کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی کعبۃ اللہ کی اور میں تمہیں دوں گا. وہ پھر ثابت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کے بارے میں کہا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، سراقہ کو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے کسرا کے. سیدنا عمر فاروق کے دور میں جب ہوا آپ نے بلایا تو وہ کانپ رہے تھے سراقہ کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. جب گئے تو سیدنا عمر فاروق کی آنکھیں میں آنسو تھے، اور آپ نے فرمایا، آقا نے فرمایا تھا کہ تمہارے ہاتھوں میں کنگن کسرا کے دیکھ رہا ہوں، یہ کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہن لو. اس طرح کے ایسے واقعات ہیں ناظرین کرام. میں تو یہ جب فتح مکہ پڑھتا ہوں، میں ابھی علامہ برکاتی کو کہہ رہا تھا کہ کسی وقت میری یہ حالت ہوتی ہے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، کتاب رکھ کے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا ہی کام ہے ایسے لوگوں کو معاف کرنا، ہم تو نہیں معاف کر سکتے، کوئی نہیں ہمارے ساتھ زیادتی کرتا. ایسے لوگ حبار بن اسود کو، واشی حبشی کو، ہند کو، ان لوگوں کو معاف کرنا، اکرمہ بن ابو جہل کو، کعب بن زہیر کو، یہ یا رسول اللہ آپ کا ہی کمال تھا. جی میں بہت وقت نہ لے جاؤں. جی علامہ صاحب فتح مکہ وجوہات کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن بہت الرحیم. مختصر بتائیے گا. پہلے فتح مکہ یقیناً پوری دنیا کے لیے ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان رحمت للعالمین کا سب سے زیادہ اظہار کیا. سبحان اللہ. اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور جہاں آپ نے جنم لیا وہ لوگ اس رحمت سے محروم رہتے اور ان کے اوپر فتح کے بعد آپ وہ سختیاں فرماتے تو پھر شان رحمت للعالمین کا شاید حق ادا نہ ہو پاتا. تو اس ضمن میں اگر ہم وجوہات کا جائزہ لیں تو صلح حدیبیہ کے بعد جو اس صلح کی شرائط کے مطابق ایک یہ تھی کہ پورے مکہ کے ہی نہیں بلکہ اطراف مکہ بلکہ عرب کے قبائل دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں وہ مل جائیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ یا اہل مکہ کے ساتھ. تو یہ جو بنی وہاں پر موجود تھے خزاعہ والے، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی حضرت سیدنا عبد المطلب نے بھی معاہدہ فرمایا تھا، اور یہ وہ معاہدہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور ہم آپ سے نیا معاہدہ نہیں کرنے لگے. اوپر ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اوپر خاندانوں میں. تو اس وقت انہوں نے عرض کیا کہ ہم اسی معاہدہ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا کہ خاندان کے بڑے جو گزر جائیں ان کی عزتیں سنبھالنا نیچے آنے والوں کے اوپر لازم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے مطابق ان کے ساتھ معاہدہ فرمایا. آگے جب یہ معاملہ ہوا تو ایک سبب بنا بنیادی، یہ جو قبیلہ بنی اس وقت بکر تھا، ان کے کسی ایک فرد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اچھا اور بنیادی یہ اس ہے. وقت بنی خزاعہ قبیلے کا ایک نوجوان موجود تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہ کی. واہ اس نے اس کے سر کے اوپر کوئی پتھر مارا جس سے اس کا سر پھٹ گیا. ٹھیک ہے. وہ اسی طرح خون آلود ہو کر فوری طور پر گیا اپنے اکابرین کے پاس. تو ان کو بتایا، وجہ نہیں بتائی لیکن یہ بتایا کہ اس نے مجھے مارا ہے. تو اس چیز کو آ کے انہوں نے اس انداز میں پھر لیا، بعد میں مار گیا، جہنم رسید ہو گیا تھا وہ. تو اس شخص نے پھر جو آگ بھڑکا دی تھی، اس آگ کے بھڑکنے کا جو خیر کا انجام ہوا وہ فتح مکہ کی صورت میں ہوا. اور جو ابھی آپ نے انٹرو میں پہلے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے حملہ کر دیا بنی خزاعہ کے اوپر، تو اس وقت آپ نے مدینہ منورہ کے اندر جو بات فرمائی، یہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر اور صغیر دونوں کے اندر بیان کی ہے. وہاں پر جو آپ وضو خانے کے اندر لفظ بول رہے تھے، سیدہ ام میمونہ، ہاں جی، حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا، وہ اس وقت موجود تھیں اور انہوں نے باہر انہی کے حجرے میں تھے. جی،
اس وقت باہر کھڑے ہو کر نہیں، یہ آپ وضو خانے آپ میں تھے۔ وضو خانے میں تھے لیکن حجرہ مبارک انہی کا تھا جی، تو اس وقت انہوں نے یہ جب بات سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نصرتا 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 لبیک لبیک لبیک، تو وہ حیران ہوئی اور انہوں نے عرض کیا حضور سامنے تو کوئی فرد نہیں ہے، کس سے بات فرما رہے؟ تو آپ نے وہاں پر یہ لفظ بولا ہاذا راجزن، یہ راجز ہے، حالانکہ وہ اس وقت مکہ مکرمہ کے پاس تھا۔ سبحان اللہ، تو حضور کے لیے یہ ہے۔ آہا، تو اس وقت آپ نے فرمایا یستسرخونی، وہ چیخ چیخ کے مجھے پکار رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے آہستہ بولنا، آپ نے اس کی کیفیت بھی بیان کر دی کہ اونچی آواز میں مجھے پکار رہا ہے، اس کی پکار کے جواب میں لبیک لبیک کہہ رہا ہوں۔ تو اس بات کو ہم اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ مکہ کے لوگوں کی ذہنیت کیا ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو آپ نے صحابہ سے جب یہاں فرمایا تھا، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، جی جی سبحان یا حبیب اللہ اللہ، یہ اسمع عقائد قالنا۔ اسی سے ہی مستنبت ہوتے ہیں نا جی جی سارے۔ ایسی میں نے ذوق کی بات ہے تو میں نے کہا بالکل اچھی ہے، یہ لوگوں کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ کی ذہنی کیفیت، ان کی نفسیات کو بھی جانتے تھے، واہ، اسی لیے آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ ابو سفیان آئے گا۔ ہاں اچھا یہ دیکھیں کمال کہ پہلے ہی فرما دیا کہ ابو سفیان اب آئے گا، ایک تو آپ کا اور یہ علم- بات کہے گا، ہاں جی، یہ کہے گا کہ یا تو معاہدہ بحال کر لو جی جی یا اس کو ایکسٹینڈ کر دو۔ جی جی۔ اب اس میں یہ کمال ہے۔ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان کا جاؤں۔ علم شریف کتنا وراء الورا، اور پھر پورے مکہ کی نفسیات کے بھی آپ ماہر، اور اسی لیے ساری کائنات کی نفسیات سے بے ماہر۔ شک۔ اب وہ مکہ والے کفار، اس سے یہ سوچ لینا چاہیے جو نبی کفار کی نفسیات سے واقف ہے وہ غلاموں کی نفسیات سے کیوں نہیں واقف؟ غلاموں کے حال سے، سبحان اللہ، غلاموں کی نفسیات جس کی جو طلب ہے اس کو سب جانتے ہیں۔ تو اب جب یہ آ گئے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو وہ کون نہیں جانتا کہ آپ کے آنے کے اوپر جب ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مقدس میں یہ آئے آپ کے گھر میں، تو ابی سفیان کی جو بیوی بیٹی تھی وہ سرکار کی زوجہ محترمہ بن چکی تھی، اور ان کا باپ کے سامنے ببانگے دوہل، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ببانگے دوہل یہ کہنا کہ انکا مشرکن نجسن، ہائے ہائے، باپ کو کہہ رہی آپ مشرک ہو اور پلید ہو، اس لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر بیٹھنے کے حقدار نہیں ہو۔ اور پھر اس کے غیر بعد مشروط محبت اور لا محدود وفاداری اسی یہ کو سکھا کہتے رہی ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے جب آپ نے کہا معاہدہ کی تجدید کے لیے، انہوں نے بھی ایک جملہ بولا، آپ فرمانا کہ جیواری فی جیوار اللہ و رسولہ، میں پناہ دینے والا نہیں ہوں، میری پناہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہے۔ حضور کی پناہ ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی عقیدہ دے دیا کہ حضور خدا سے جدا نہیں ہے، اور پھر یہی چیز حضرت عمر فاروق سے کہی، تو حضرت عمر فاروق نے تو فرمایا تھا کہ جتنا تم نے کیا میں تو کہوں گا حضور اس کی زیادہ سزا دیں۔ اور پھر حضرت عثمان غنی نے بھی یہی جملہ بول دیا، جیواری فی جیوار اللہ و رسولہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے پناہ نہیں دے سکتی، تو اس نے کہا کہ آپ کی بہن زینب نے بھی تو ابو العاص کو پناہ دے دی تھی، تو آپ بھی مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا تب معاملہ اور تھا، اب معاملہ اور ہے۔ اب اس پہ آ کے جب وہ حضرت امام حسن پاک کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ اگر صلح کروا دے، لیکن اس سے یہ جاننا چاہیے کہ ابو سفیان بھی جانتا ہے اہل بیت کے بچے بچے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ اچھا جی، ڈاکٹر طاہر امین تنولی، بہت دلچسپ، آپ تینوں کو میں سنا رہا ہوں اور اپنے ناظرین کو، انفیکٹ آپ تو سارے اسکالر ہیں ماشاءاللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں جا کے بتوں کو سارے گرا دیا، وہ سارے معاملات تفصیل آپ بیان کریں گے۔ آپ کعبے کے دروازے پہ آ گئے اور آ کے آپ نے وہ نورانی خطبہ دیا ہے مختصر ترین، کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی خدا نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، تنہا دشمن کے لشکروں کو شکست دی۔ ہائے ہائے ہائے، اور انکساری کہ ایک وہ لکھا ہے سب نے کہ ایک وہ جو تھا دینار یا درم،
اس کا وہ تھا کجاوا، اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز لباس پہنا ہوا تھا، اور یہ جو پیشانی مبارک تھی یہ جھکی ہوئی تھی اللہ کے شکر گزاری میں، اور کجاوے سے لگ رہی تھی. آپ اندازہ کریں، دستار سے ہر رنگ کی تھی. یعنی اس وقت جو ہے وہ تو بندہ جب جیت کے آتا ہے اور فاتح ہوتا ہے تو پھر اس کے جو اتوار وہ اور ہوتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہے اس موقع پر بھی قربان جائیں. جی سبحان اللہ غازی صاحب. بالکل غازی صاحب، یہ جو فتح مکہ ہے یہ سیرت پاک کی عظمتوں کو بہت ہمارے سامنے اجاگر کرتی ہے. اس پہ 2-3 ڈائمنشنز میں میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں قبلہ مفتی صاحب نے جو علامہ صاحب نے جہاں پہ بات ختم کی اس کے بارے سے ایک نقطہ عرض کروں گا کہ جب ابو سفیان امام حسن کے پاس آیا اور کہا کہ آپ صلح کروا دیں، تو انہوں نے فرمایا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ نے بھی اپنے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں تو صلح ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں اسی طرح صلح ہوئی. ہاں، ابو سفیان نے کلمہ پڑھا سبحان اور اللہ. صلح ہوئی. یعنی اس سے دیکھیں کہ آل بیت کی بصیرت کیا ہے، اور آل بیت کہاں تک دیکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ معصوم بچے ہیں، معصوم بچے. اور ایٹ دی اینڈ فتح مکہ کی بنیاد اور وہاں پہ قتل مقاتلے کا ختم ہونا اسی نقطے پہ ہوا کہ ابو سفیان نے اسلام قبول کیا. واہ. اور یہی وہی راستہ تھا جو امام حسن نے ان کو دکھایا تھا پہلے دن سے. غازی صاحب قبلہ عرض یہ ہے کہ دیر سے ماننے ویسے اللہ کی حکمتیں اس ہیں. لیے وہ جو اس نے گیری مل نے لکھا نا، اس نے کہا پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے امریکن جو مسلمان ہو گیا انہوں نے کہا یار پہلے ہی مان لیں، 14 صدیاں دنیا ضائع کرتی ہے اور اس کے بعد جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کہتی ہے یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے. تو کہتا ہے بجائے وقت ضائع کرنے غازی صاحب مان قبلہ لو. یہ جو سیرت پاک ہے جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے، پوری تاریخ انسان میں اس کی مثال نہیں ملتی، جو مردانگی والی قوم پیدا کرتی ہے. ایسی قوم جس کے اندر تسخیر کی صلاحیت ہو، جس کے اندر اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی غالب آ جانے کا ملکہ ہو، یہ سب کچھ. یعنی آپ دیکھیں اتنے تھوڑے سے وقت میں مٹھی بھر لوگوں نے اس طرح ایک نئی تہذیب کو تخلیق کیا، 8 برس کس طرح ایک نئی ریاست پیدا 8 کر دی. برس. 8 برس. تو یہ سارا سبق ہمیں سیرت پاک سے ملتا ہے، اور اس کے اندر بھی یہ جو فتح مکہ ہے جب آپ اس کو اس انداز سے غازی صاحب قبلہ دیکھتے ہیں تو ہر سٹیپ آپ کا، ہر مرحلہ آپ کو قومی زندگی کی ایک اسٹریٹجی دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کا جو پورا پروسیس ہے اس کے اندر ایک عمل ریاست مدینہ کی طرف سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ایک عمل قریش مکہ کی طرف سے ہوا. قریش مکہ کا جو عمل ہے وہ قانون شکنی کا عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ معافی عطا کرنے کا عمل ہے، واہ واہ واہ. عفو درگزر کا عمل ہے. غازی صاحب آپ کی پوری حیات پاک میں آپ دیکھیں، آپ جنگ میں اس وقت گئے جب کوئی اور راستہ نہیں بچا. آپ نے معاہدات بھی کیے، اور جتنے آپ نے غازی صاحب معاہدات کیے توڑا مخالفین نے، آپ نے کوئی معاہدہ نہیں توڑا. اور دوسری بات میں یہ عرض کروں، وہ جتنے معاہدات آپ نے کیے وہ اتنے پیغمبرانہ بصیرت کے حامل تھے، اگر مخالفین بھی ان معاہدوں کو نہ توڑتے تو انجام کار اسلام کی فتح ہو جاتی. ڈاکٹر یہاں ایک فکرہ کہہ دو، اسلام کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں ساری دفاعی تھی. بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو کفار مکہ کا ایک جو لیڈر ہے اگر اس کی بات یہ مان گئے تو آج کچھ تو خون سے بچ جائیں گے. یاد ہے آپ کو؟ اور جتنے مغرب کے بھی بڑے دانشور ہیں غازی صاحب انہوں نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے صحیح کہ پرائمریلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بصیرت تھی وہ اسلام کے فروغ کا باعث بنی ہے. میں صرف اور بقیہ لوگوں کو چھوڑ دیں، خود نیدرلینڈ کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ آج کل بڑے مسائل ہو رہے ہیں، وہاں کا ایک بڑا مصنف ہے نیو وین ہیئز، اس کی کتاب ہے دی لائف سٹائل آف اسلام. اس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ایک اسٹیٹس مینشپ کا پہلو ہے وہ غالب ہے. وہ کہتا ہے کہ فتح مکہ میں یہ چیز بہت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ محمد دا اسٹیٹس مین پیوڈ دا وے فار محمد دا مشنری. کپتان صاحب یہ انہوں نے اب یہ چھیڑ دی بات، لامرتان ہسٹری ڈی لا ترکی ہسٹری آف دی ٹرکس، اتنا بڑا اور کئی والیوم میں ہے کتاب. کیا کہتا ہے؟ اسمالنیس آف مینز، گریٹنیس آف پرپز اینڈ اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس آر دی 3 کرائٹیرین ٹو جج دی ہیومن جینیس. وی مے ویل آسک is there any other person in the whole history of humankind who can be compared with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹریٹجی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کے سربراہ ہونے کے علاوہ جرنیل بھی تھے، ڈپلومیٹ بھی تھے اور رحمت للعالمین بھی تھے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور سریہ جات کے بارے میں اگر آپ غور کریں، 27 غزوات بتائے جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں قیادت کی. ان میں کل جو اموات ہوئی دونوں طرف سے، شہداء کی تعداد اور کفار جو جہنم واصل ہوئے،
کل ہوئی 82، ذرا میں کریکٹ کر دوں، اور نہیں، ان میں کفار سے کی ملا کے ٹوٹل وارز ہوئیں، جن میں سے سریہ نبی جات کریم صلی اللہ علیہ وسلم 55 18 میں 18 میں خود 19 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت کی ایز امیر عساکر، باقی میں صحابہ گئے۔ اب آپ اگلی بات۔ اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، سبل الہدا والرشاد کے اندر 27 غزوات کے باقاعدہ نام 28 لکھا ہے، نام لکھے لیکن ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے 19 لکھا ہے، ہاں جی، اور میں ان کو زیادہ اتھینٹک سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر شوقی خلیل جو ہے ان کی تحقیق کے مطابق بھی 27 فرق ہو سکتا غزوات ہے، ہوئے، مطلب جنرلی ہم اور اس میں جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 1028 ہے۔ 1018 1018 ہے، 28 ہے، 1000 کے قریب۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہلاکو خان اور جو ان کے تاتاریوں کے جو حملے ہوئے، دجلہ افراد کا پانی سرخ ہو گیا خون سے۔ جنگ عظیم دوم میں 30 ملین انسان لقمہ اجل بنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی تھی اس میں اتنا امن اور اتنا اس میں محبت اور شفقت کے ساتھ ڈیل کیا، ایک بھی کسی شخص کو قیدی نہیں بنایا تھرو آؤٹ 23 سال کی حیات طیبہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جب نکلے تو وہ اسٹریٹجی بتائے نا، مدینہ شریف سے جب راستہ نکلے، سیدھا نہیں لیا۔ ہاں، عصر کے بعد عصر کے نماز پڑھ کے وہاں سے روانہ ہوئے۔ عام طور پر جو جنگوں کے لیے جو جرنیل جو ٹائم منتخب کرتے تھے وہ صبح نماز کے بعد نکلتے تھے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ جو پہلا جو پڑاؤ جو ڈالا وہ 30 میل کے باہر، مدینہ شریف سے 30 میل باہر نکل گیا۔ تو مسلمانوں کی جو فوج کی نقل و حرکت تھی، اس کی جو کنونشنل جو طریقے تھے، اس کی کوئی CID سیکریسی، اس کی کوئی بات آؤٹ نہیں ہو سکی، یہ چیز قائم رہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لے آتے ہیں تو فتح مکہ ایک ایسی ایک فتح ہے ملٹری ہسٹری میں، ایک اتنا سرپرائز ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اس کا تجزیہ کرنا ہی ناممکن ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرمی کی جو ملٹری لینگویج کے مطابق اسٹریٹجک ملٹری سرپرائز اور ڈیسیپشن، یہ ایک ایسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں کہ دشمن کو آپ کی حکمت عملی کا پتہ نہ چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام تو یہ کیا کہ جو دستے آپ نے سلیکٹ کیے، ایک ایک سپاہی کی سلیکشن خود کی۔ اچھا، دوسرا ایک ماڈرن ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ریجیمنٹیشن۔ آج کے دور میں ایک فیملی کی طرح 400-500 کی ایک ریجمنٹ ہوتی ہے جو اکٹھے رہتے ہیں اور پورے کے پورے ایک شہر سے دوسرے شہر میں پھر 5-7 سال کے بعد موو کر جاتے ہیں، اور ان کے اندر اس طرح کی اخوت اور اس طرح کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا تعارف، ایک دوسرے کا نام، جس طرح بھائی بھائی کے لیے جان دیتا ہے۔ ریجمنٹیشن سے ماڈرن جو ہسٹری ہے وہ فتح مکہ کا انالیسس کر کے اس سے ریجمنٹیشن کا کانسیپٹ لے رہی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی تنولی صاحب، 10,000 جانثار نہیں، قدسی صفات 10,000 سبحان اللہ، جن پہ آسمان والے بھی جو رش کرتے اور قیامت تک رش کرتے رہیں گے، وہ ساتھ ہوں، یہ ان کا ساری بھائی صاحب یہی جو چیز تھی، جس طرح بھی آپ کا خطبہ بھی پڑھ رہے تھے، اس کے ابتدائی الفاظ بھی یہی چیز بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے توحید کا اظہار فرما رہے تھے کہ اتنی بڑی فتح اللہ کی تائید سے ہو رہی ہے، اور جس انکسار کا آپ نے اظہار فرمایا، فی الاصل یہ ایک لیسن تھا، ایک سبق تھا پوری انسانیت کے لیے۔ علامہ یہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اسی کے بارے میں جی بنیادی طور پہ تو صلح حدیبیہ ہے نا، جو اس کا نتیجہ یہ نکلا کے بعد یہ اصل میرا تو خیال ہے کہ وہ پریڈکشن تھی، جو آیت ہے یہ پریڈکشن ہے۔ دیکھیں اس کو فتح مبین اس لیے کہا گیا نا، اس میں انتظار فتح مکہ کا تھا، اس وقت جنگ کیوں نہیں کروائی گئی؟ اب سورہ فتح میں دیکھیں، اٹ واز پریلیوڈ ٹو فتح بھائی صاحب مکہ۔ سورہ فتح کی آیت مبارکہ ہے کہ ہم نے تمہارے ہاتھ کفار سے اور کفار کے ہاتھوں سے کیوں روک دیے؟ اس سے روک دیے کہ مکہ میں بہت سے ایسے لوگ مسلمان تھے، تو آپ کو نہیں پتا، اگر آپ اب حملہ آور ان سے ہوتے، ہم ضرور کفار کو شکست دے دیتے، لیکن ان کو ذات پہنچتی، اور جب تمہیں بعد میں پتہ چلتا تو تمہیں اس کا رنج ہوتا۔
اب اللہ رب العزت نے ان اہل ایمان کی حفاظت کے لیے انتظار کروایا تاکہ فتح مکہ کا وقت آ گیا. اس لیے فتح مکہ کی جو فتح تھی اس کو صلح حدیبیہ کے ساتھ لنک کر کے بیان کیا گیا. تو غازی صاحب قبلہ عرض یہ ہے کہ آپ جب اس خطبے کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ صرف بیت اللہ میں موجود اور مکہ میں موجود لوگوں سے خطاب نہیں فرما رہے, پوری انسانیت سے خطاب فرما رہے ہیں. ٹھیک. اور اس پہ جو آپ نے ایک پورا مینیفیسٹو اور پورا ایک منشور دے دیا انسانیت کو, آپ نے فرما دیا کہ اس سے پہلے کی ساری چیزوں کو اب میں نلیفائی کر رہا ہوں. ٹھیک. فرمایا جتنا کوئی کسی کا دعویٰ ہے, چاہے خون بہا کا دعویٰ ہے, مال کا دعویٰ ہے, فَهُوَ تَحْتَ قَدَمِي هَاتَيْنِ, وہ آج میرے قدموں تلے روندا گیا, وہ ختم ہو گیا. سوائے صدانۃ البیت اور سقایۃ الحاج, اس خدمت کے جو بیت اللہ کی جاتی ہے اور اس خدمت کے جو حجاج کی جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر طرح کا شرف ختم ہو گیا. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کل الناس من آدم و آدم من تراب, ساری خلق خدا, سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے تھے. جی کپتان صاحب, فتح مکہ کو بلڈ لیس ریولوشن کہا جاتا ہے. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ غیر وسلم خونی کے انقلاب آپ غیر خونی انقلاب, اس میں خون نہیں بہایا گیا. صرف ایک محاذ سے جدھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسفلہ سے آگے بڑھ رہے تھے, وہاں پر بنو بکر بڑے غصے میں تھے اور قریش کے بعض لوگ جو تھے بڑے جذباتی, جی ہم نے, اکرمہ بھی وہیں تھے, اکرمہ بن ابو جہل اس وقت وہیں تھے, اور بڑے بڑے سورما وہ بھی وہیں پر تھے, صفوان بن امیہ, یہ دونوں, اور حکیم بن حزام, یہ لوگ وہیں پر تھے. انہوں نے وہاں پر مزاحمت کی اور مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ تھی کہ تلواریں اپنے نیام میں رکھو. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پھر اس پر تلواریں نکالیں اور پھر ان کا کلا کما کیا. 24 کے 20 جو تھے وہ قریشی ہلاک ہوئے کفار, اور 4 بنو بکر کے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہوئے, باقی فرار ہو گئے. اور مسلمانوں کی طرف سے 2 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا. اسی طریقے سے جو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا جو لشکر تھا, اس میں سے 2 مسلمان, کرز بن جابر رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے تھے جیش ان کا نام تھا, یہ رستہ بھول گئے تھے اور ان کو کفار نے شہید کر دیا. مسلمانوں کی طرف سے 4 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا اور کفار کی طرف سے 24 اموات ہوئیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس کے بعد آپ قصوہ سے نیچے اترے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک فرش بٹھا دیا اپنے ہاتھوں سے. اللہ, زمین پہ قدم نہیں رکھنے دیا, زمین پہ قدمین مبارک نہیں لگنے دیے, حالانکہ وہ مطاف کی اور حرم پاک کی سرزمین ہے, اس کی زمین ہے, اپنے ہاتھوں پہ لے لیا. ویلکم بیک ناظرین کرام. شعر میں داد آپ کو ہی پہلے شروع کرتے ہیں آپ سے. جی کیا سنا رہے ہیں؟ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو کوئی بات نہیں. واہ واہ. تو کالرز نے کہا کہ اپنے پاپا جیسا, تو ان جیسا تو استاد میاں داد خان صاحب جیسا تو نہیں میں پڑھ سکوں گا, لیکن ٹرائی ہے, میں کرتا ہوں. ان جیسا تو کوئی بھی نہیں تھا. واہ واہ سبحان اللہ. لاج رکھ لی میرے آقا نے رسوا نہ کیا, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میں
सी बिगड़ी बनती है, एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कुछ बात नहीं, एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कुछ बात नहीं, उनके लिए कुछ बात नहीं, एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कोई बात नहीं। इश्क साहिबत से पहले, इश्क साहिबत से पहले, ओ मेरे यारा, इश्क साहिबत से पहले मुफलिसो खस्ता हाल था मैं, मुफलिसो खस्ता हाल था मैं, नामे मुहम्मद के मैं कुर्बान, नामे मुहम्मद के मैं कुर्बान, अब वो मेरे हालात नहीं, नामे मुहम्मद के मैं कुर्बान, अब वो मेरे हालात नहीं, नामे मुहम्मद के मैं कुर्बान, अब वो मेरे हालात नहीं। ज़िक्र नबी में जो दिन गुज़रे, ज़िक्र नबी में जो दिन गुज़रे, जो दिन गुज़रा, ज़िक्र नबी में जो दिन गुज़रे, वो दिन सबसे बेहतर है, वो दिन सबसे बेहतर है। याद नबी में रात जो गुज़रे, याद नबी में रात जो गुज़रे, उस जैसी ही कोई रात नहीं, याद नबी में रात जो गुज़रे, उस जैसी कोई रात नहीं। गौर तो कर सरकार की तुझे पर कैसी खास इनायत है, कौसर तू है उनका सनाखा, कौसर तू है उनका सनाखा, ये मामूली बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। अलामा साहब, कप्तान साहब ने कहा कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कस्बा से उतर रहे थे तो सहाबा ने अपने हाथ आगे कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुज़ू फरमा रहे थे वहाँ आब ज़मज़म से, तो उस वक्त अबू सुफियान देख रहे थे, उन्होंने देखा कि सहाबा आगे बढ़ते हैं, पानी लेते हैं, अपने चेहरों पर मलते हैं, तो वहाँ फ़िक्रा कहा हैरान हो के कि ये तो कैसर व किस्रा के मैंने दरबार देखे, वहाँ भी ये कैफियत नहीं देखी। एक तो वो है ना जो एक साहब आए थे उनके सफ़ीर बन के सुलह हुदैबिया में, उर्वा बिन मसूद सकफ़ी हैं, बाद में जो मुसलमान हो गए, तो ये अबू सुफियान ने एग्जैक्ट यही लफ्ज़ कहे कि कैसर व किस्रा के दरबार में भी वो मुहब्बती पानी इस्तेमाल शुदा अपने चेहरों पर मल रहे हैं। जी, इसमें यह है कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमाइन की पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजरी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते करते और उसका इजहार भी करते करते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कहा नहीं कि मेरे वुज़ू का पानी चेहरों पे मान लो। इसमें उन्होंने कोई दलील भी कभी तलब नहीं की, कुरान और हदीस में ये कहा है कि हम इस तरह करें, कभी नहीं मांगा किसी से अभी ने कभी भी ऐसी कोई डिमांड नहीं की। किसी ने इतराज़ किया हो कि ये क्या शिर्क कर रहे हैं, एक ने किया है तो दूसरे ने इतराज़ नहीं किया, बल्कि उसके अपने दिल में वही ख्वाहिश मचल रही होती है। अच्छा, और ये असल में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी मोहब्बत के जलवे दिखाया करते थे। जब आप दाखिल हो रहे थे मक्का मुकरमा में पहाड़ की एक चोटी की तरफ से, तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु आपके साथ थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ रुक कर हज़रत जाबिर को इशारे से उंगली करके बताया
فرمانے لگے جابر وہ دیکھو وہ سامنے میرا گھر تھا. ہائے ہائے ہائے. تو اپنے گھر کی محبت جو ہے حضور کے اپنے دل میں کتنی مچل رہی ہے, آپ انگلی کر کر کے بتا رہے ہیں. اور پھر چھوڑ دینا, پھر وہ گھر نہیں واپس لیا. یہ ہے رحمت اللہ علیہ. عقیل نے جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا, پھر انہوں نے وہ چیزیں جو ہے آگے فروخت کی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہیں لیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی کیا کیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دی تھی تو اس وقت ابو جہل کی بیٹی جویریہ, اس نے جیسے ہی اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس آیا تو اس وقت اس نے فوراً کہا لعمری قد رفع اللہ ذکرہ, میری زندگی کی قسم واقعی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا. یعنی اب کعبہ کی چھت سے اوپر کہاں جانا ہے کہ وہاں حضور کا نام گونج رہا ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت جو ان لوگوں کے دلوں میں تھی صحابہ کے, کچھ جن کو دلوں میں کوئی کبر اور غرور تھا, ایک دو نے یہ بھی وہاں کہا کہ ہمیں موت, ہمارے بڑے اچھے تھے, ہم پہلے ہی مر گئے, یہ دن نہیں دیکھا. یہ غلام وہ جو ہے ابھی تو ان کو باقاعدہ معافیاں نہیں ہوئی تھیں اور ان کے دل میں ابھی اسلام نے بھی گھر نہیں کیا تھا, بلکہ ابو سفیان نے تو کہہ دیا تھا میں تو بول نہیں سکتا, اتنا جانتا ہوں کہ جو نبی ہوتا ہے کنکریاں بھی اس کے غلام ہوتی ہیں, یہ کنکریاں بھی بتا دیں گی ان کو. تو اس میں آپ دیکھیے اگر اس چیز کو ہم ذکر کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار لوگ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان میں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کو خصوصی طور پر اس پورے پروگرام کے اندر اہمیت حاصل رہی. اس کے اندر دیکھیے کہ جیسے ہی مکہ سے آپ آگے روانہ ہوئے ہیں تو وہاں پر یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے مسند البزار میں موجود ہے, اور مستدرک کے اندر امام حاکم نے بیان کیا ہے, دیگر کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَأَبْعَثَنَّ رَجُلًا كَنَفْسِي, میں ایسا شخص بھیجوں گا کا نفسی جو میرے نفس کے جیسا ہوگا, میری جان کے جیسا ہوگا, میرا جان جگر ہوگا, جان جگر ہوگا. اور نفسی کا لفظ بولنا اپنے اندر انتہائی وسعت رکھتا ہے, اس پہ جتنی بھی گفتگو کر لیں آپ یہ فرما رہے ہوں مجھے جان سے پیارا ہے یا میری جان جیسا ہے, جگر کا ٹکڑا ہے. تو اب صحابہ اکرام یہ سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر یا عمر کا نام لیں گے, کس کو بھیجنے لگے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا یہ ہے کا نفسی, میرے جیسا, میرے نفس جیسا, میری جان جیسا. جی تنولی صاحب, بھائی صاحب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف فرمایا بلکہ اس معافی کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا. آپ دیکھیں جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مہاجرین کی جائیدادوں پہ قبضہ کر رکھا تھا اہل قریش نے. جی کوئی اچھا, اب مہاجرین کا یہ تقاضا تھا کہ یا رسول اللہ ہماری جائیدادیں ہمیں مل جائیں, آپ نے فرمایا نہیں, جس کے پاس جو کچھ تھا اسی کے پاس بحال رکھا, واپس نہیں لیا. اچھا اس کے بعد گائی صاحب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بھی جتنے آپ کے اقدامات ہیں, ابھی یہ کوشچن تھا نا کہ کیا سبق ملتا ہے, آپ نے جب بیعت لینی شروع کی مقام صفا پہ, مردوں سے الگ بیعت لی, عورتوں سے الگ بیعت لی. غازی صاحب اس سے آپ اندازہ کریں کہ خواتین کے مقام کو آپ نے پہلے دن سے ریکگنائز کیا کہ قومی زندگی میں خواتین کی رائے اور ان کی آئیڈینٹی اور ان کی حیثیت کیا ہے. بڑا امپورٹنٹ نقطہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا واپس جانے کا یعنی مکہ المکرمہ سے, تو وہاں پہ اپنا نائب کس کو مقرر کیا؟ حضرت معاذ بن جبل کو. آپ دیکھیں معاذ بن جبل ان صحابہ میں ایسے ہیں جو بہت بڑا جورسپروڈینشیل مائنڈ ہے. جی چیف جسٹس بنا کے بھیجا یمن کا. خصوصاً اجتہاد کا جب ذکر آتا ہے تو معاذ بن جبل کا نام ضرور آتا ہے. صحیح بات. اس کا مطلب کیا ہے غازی صاحب کہ جب بھی آپ کسی اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں, آپ کی سوشل ریکنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پہ اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک آپ اجتہادی بصیرت کو استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس طرح کے حالات کو پراپر مینیج نہیں کر سکیں. آج ہماری سوسائٹی غازی صاحب اسی بحران کا شکار ہے. پاکستان کے بننے کو دیکھیں, یہ ایک اجتہاد ہے, جس طرح یہ ملک بنا اس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی. اچھا اس وقت آپ جس بحران میں ہیں, آپ معاشی بحران میں ہیں, سماجی بحران میں, آج آپ کو معاشی اجتہاد کی ضرورت ہے اور سماجی اجتہاد کی ضرورت ہے. فتح مکہ کا یہ سبق ہے آپ کے لیے کہ ہم اس جو پروڈینشیل وزڈم ہے اب تقلید سے نکلیں, روایت سے نکلیں, اور اجتہادی بصیرت کے ساتھ ان مسائل کو اگر آپ ہینڈل کریں گے تو پھر آپ اس غلامی سے نکلیں گے. صاحب انصار کو خیال ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا, مہاجرین کی ساری جائیدادیں یہاں ابھی آ گئے, یہاں قبضہ ہو گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہیں نہ رہ جائیں مدینہ منورہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ان کو جواب دیا؟ آپ نے فرمایا یہ جب غزوہ حنین سے واپس آئے اور جورانہ کے مقام پر مال غنیمت تقسیم کیا تو جو طلقاء تھے مؤلفۃ القلوب, نئے جو مسلمان ہوئے تھے, ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو بہت زیادہ دے دیا. یہ مشہور واقعہ ہے.
تو انصار جو تھے ان کو یہ ہوا، انہوں نے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے گھر تشریف لے آئے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو ان کا خیال کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمام انصار جو ہے وہ مسجد میں جمع ہو جائیں ظہر کی نماز کے بعد۔ ان کو آپ نے خطاب کیا اور ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ جس کام کے لیے آئے تھے ان کو وہی مل گیا ہے، تکرار کر کے جھگڑا کر کے میرے سے لے گئے ہیں، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہیں میں مل گیا ہوں؟ وہ مال لے جائیں اور تمہیں اللہ کے تمہیں میں مل گیا ہوں۔ یہ ذرا دیکھنے والی بات ہے کہ فتح مکہ ایک دن کے اندر اندر اتنی بڑی فتح ہو گئی، جس کے لیے 10 سال کی جو مدنی زندگی اور اس میں جو غزوات ہوئے، سریہ جات ہوئے، اس سب کا نچوڑ ایک دن میں نتیجہ نکلا ہے اور کوئی خون نہیں بہا، سوائے ان لوگوں کی اپنی حماقت جو بنو بکر جو ظلم پہ آمادہ تھے اور انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور صرف مسلمانوں کی طرف سے 4 شہداء ہوئے۔ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک انقلاب میں کیسے تبدیل ہوا۔ جب کفار نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے صحابہ کرام ہیں وہ کس قدر جان نچھاور کر رہے ہیں، اور اتنا بڑا اقتدار اور اتنا بڑا کنٹرول ہاتھ میں آنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس وقت تک لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جیسے لوگوں نے دیکھا کہ تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، تو بڑے عجیب ایک واقعہ ہوا کہ لوگوں نے ابو سفیان کے گھر میں ایک انہوں نے ذاتی بت رکھا ہوا تھا، تو ان کے اہل خانہ نے پہلے تو اس کو توڑا کہ یہ ہمیں کہاں لے جاتا رہا ہے اور ہماری حفاظت نہیں کر سکا، ایسے ہی ہمیں یہ داؤ پیچ لگا کے ہمارے لیڈر لے کے پھرتے رہے ہیں۔ یعنی ایک انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی شفقت اور مسلمانوں کا ڈسپلن اور طریقہ کار۔ اچھا علامہ صاحب، میں ایک موقع پہ ابو سفیان نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ اب تمہیں پتہ چل گیا ہے، اس نے کہا جی پتہ چل گیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر یہ کچھ ہماری مدد کر سکتے ہوتے ہمارے بت تو یہ مدد کرتے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بیڑا گھر کو ان کا مروا دیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا ہے۔ لوگ فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پہ بیعت کرنا شروع کر، جوک در جوک، جو آیا نا کہ اذا جاء نصر اللہ، یہ جو ہے نا فوج جوک در جوک افواجا، تو اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ مشرف با اسلام ہوئے۔ لوگوں نے اپنے جو لیڈر تھے، جو جعلی جھوٹے لیڈر سے رہنما تھے، ان سے اسی وقت اپنی بیرت اختیار کر لی۔ ایک واقعہ بڑا مشہور، بڑا شاندار واقعہ کہ حضرت شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ ان کے چچا، ان کے والد اور ان کے جو چچا زاد بھائی، یہ عہد میں کافی لوگ شہید ہوئے تھے۔ ان کے دل میں بڑا غصہ تھا، تو وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شہید نہیں وہ تو قتل ہوئے تھے، قتل ہوئے ہاں وہ، تو انہوں نے یہ رکھا تھا کہ جی میں مسلمانوں کے لشکر میں کسی طرح شامل ہو جاؤں اور وقت آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں۔ تو ان کو غزوہ حزنین کے دوران ایک موقع ملا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور تلوار اٹھا ہی رہے تھے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بجلی کی کون سی ان کی آنکھوں میں پڑی، آنکھیں چندھیا گئی، انہوں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، اے شیبہ میری طرف آ جاؤ۔ انہوں نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا، نگاہ برقرار ہوئی، بحال ہوئی تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا ادھر آؤ، ان کے سینہ پہ ہاتھ رکھا، دست مبارک رکھا اور دعا کی کہ اللہ اسے شیطان سے محفوظ فرما۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر اندر جو ساری دشمنیاں میں 9 سال سے پال کے بیٹھا ہوا تھا، اللہ جانے وہ کہاں گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے بھر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ تو یہ وہ انقلاب تھا جو روحانی انقلاب ایک دن میں آ گیا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف میں اس بارے میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ جو ہے، اس کے اندر یہ بات ہے کہ آپ نے سب کے احسانات کے بدلے چکائے۔ صحیح۔ اور حضرت عثمان جو تھے کعبۃ اللہ کے کنجی بردار، عثمان بن طلحہ، ہاں جی، ان کو بھی آپ نے جو چابیاں دی تھیں، یہ اصل میں ان کا آپ کے اوپر ایک ظاہری طور پر احسان بنتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان کی جو والدہ محترمہ ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اچھا اچھا اچھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت شفا اور ان کی والدہ فاطمہ، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت اماں آمنہ کی خدمت گزاری کر رہی تھی۔ اس کا صلہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے کعبۃ اللہ کی مجاوری کی۔ قیامت تک یہ تم سے کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم کے۔
ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی علامہ صاحب 1.5 منٹ جی اور آپ بڑا زبردست واقعہ سنانے لگے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. اکرمہ بن ابو جہل. ہاں جی، لیکن میں یہ لفظ ساتھ نہیں قصداً وہ اس لیے نہیں استعمال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما ہاں دیا جی، تھا. منع فرمایا. انہوں نے شکایت کی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ناظرین کو لوگوں کو سمجھ پتہ آ چل جائے جی. کون. جی تو حضرت اکرمہ جو تھے ان کا یہ مسئلہ تھا، مسلمان تو ہو گئے لیکن اپنے دل کو ولاکن لیطمئن قلبی، اس کے مصداق کے مطابق ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام اسی مکہ مکرمہ میں قریب ہی ایک تالاب تھا، اس کے ایک طرف ان کے ساتھ تشریف فرما تھے. تو یہ کہنے لگے کہ میں اپنے ایمان کی تسکین اس طرح چاہتا ہوں کہ آپ نبی ہیں تو دوسرے کنارے پہ وہ فلاں پتھر پڑا ہوا ہے اس کو بلائیں، اگر وہ آپ کی خدمت میں آ جائے تو پھر میرا یقین ہو جائے گا واقعی آپ اللہ کے سچے نبی، پھر یقین کامل کامل ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صرف ہاتھ کا اشارہ کیا ہے، اچھا کہا کچھ فرمایا نہیں. فرمایا نہیں، وہ دور ہے، اشارہ کیا ہے. اب آواز تو آپ کی عرش معلیٰ تک پہنچے، لیکن آپ نے صرف ہاتھ کا اشارہ کیا، اس پتھر نے اپنی جگہ چھوڑی اور پانی کے اوپر تیرتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. جی تنولی صاحب، فتح مکہ سے سبق آج کی امت مسلمہ. جی بھائی صاحب، فتح مکہ کا جس بھی پہلو کو دیکھیں اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی درس ہے. میں ایک حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا جی، جب اس کے بعد کے معاملات میں جب آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو حضرت حکیم ابن حزام آپ کے پاس دوبارہ آ گئے، تیسری مرتبہ آ گئے. اچھا. تو جب تیسری مرتبہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کے مال میں بڑی لذت ہے، لیکن ایک بات مت بھولنا، جب تم دنیا کا مال سخاوت نفس کے ساتھ مانگو گے تو اللہ اس میں برکت دے گا، اور جب تم صرف مال اکٹھا کرنے کے لیے مانگو گے تو برکت نکل جائے گی. انہوں نے سب کچھ واپس کر دیا سوائے پہلی مرتبہ لیے. اللہ. اور اس کے بعد زندگی ساری، حتیٰ کہ خلفائے راشدین میں جب ان کو کچھ دیتے تو وہ کہتے نہیں میں نے جی نہیں لینا. کپتان صاحب پیغام قوم کے نام. فتح مکہ کے بعد جو وار ٹریبیونل نے جو کام کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کل جو فاتحین ہیں یہ تو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں. ابو غریب کی جیل. ابو غریب کی جیل، صرف 15 لوگوں کو ڈیتھ پنشمنٹ سزائے موت سنائی گئی، ان میں سے صرف 2 پر عمل درآمد ہوا، باقی سب کو چھوڑ دیا. سب کو چھوڑ دیا. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. جی کیا سنائیں گے؟ میڈلے. جی میڈلے جی. واہ، یہ بڑا پاپولر ہو رہا ہے یار آپ کا میڈلے. امریکہ کینیڈا ملک میں بھی، دیکھ ملک لیں سے باہر بھی ہاں ماشاء شور بچ گیا. اللہ کا یہ کرم ہے، میڈلے. اللہ کا یہ کرم ہے. اور مجھے فرمائش تھی لمیاتی نظیر، تو میں کل انشاءاللہ غازی صاحب سے زیر زبر پیش سارا پوچھ کے انشاءاللہ پہلا کلام پڑھوں گا. بڑا سمجھدار آدمی بھائی، بڑا سمجھدار ہے. واہ واہ مزہ. الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جان پھولن پر آئی جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو یہ جس بوٹی لائی ہوں جیوے مرشد کامل باہو جس بوٹی لائی ہوں شہر بغداد دی او کیے نشانی جتھے اچھیاں لمیاں چیراں اے دن میرا پرزے پرزے اتے جوں درزی دیاں لیراں انہاں لیراں دی میں کفنی سوا کے جو رلسا سنگ فقیراں ہوں شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے میں کرساں میرا میرا ہوں
ਲੈ ਲੈ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਲੈ ਲੈ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੈ ਲੈ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੈ ਲੈ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੈ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੈ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਫੜ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਫੜ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏਂਗੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏਂਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਮੀਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਮੀਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਬਸ ਹਰ ਦਮ ਇਹੋ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਹਰ ਦਮ ਇਹੋ ਪੁਕਾਰਦਾ ਯਾ ਗੌਸਲੇ ਆਜ਼ਮ ਦਸਤਗੀ, ਲੈ ਲੈ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਕਰਮ ਅੱਜ ਕਰ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇੜੇ ਆ ਗਈ ਬਾਬਾ, ਕਰਮ ਅੱਜ ਕਰ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇੜੇ ਆ ਗਈ ਬਾਬਾ। ਨਹੀਂ ਦਰ ਦਰ ਖਾਣੇ ਧੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾਈ ਪੱਕੇ, ਨਹੀਂ ਦਰ ਦਰ ਖਾਣੇ ਧੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾਈ ਪੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੀਵਾਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਕ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਦੀਵਾਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਕ ਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਕ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਦੀਵਾਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਕ ਦੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ, ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ। ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ। ਗੋਦੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੋਦੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੀਨ ਦਾ ਏ ਫਖਰ, ਇਹਨੇ ਮਦਨੀ ਗੋਹਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਣਾ ਲੈਣਾ ਬਚਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ, ਹੈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ, ਹੈ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ।